اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، کتاب الجہاد۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو بیچتے وقت، خریدتے وقت اور قرض کی وصولی کا مطالبہ کرتے وقت نرمی کرتا ہے۔ بخاری۔ فائدہ: خرید و فروخت کے وقت نرمی کا مطلب یہ ہے کہ خریدتے وقت ایسا رویہ اختیار کرے جس سے بیچنے والے کو کوئی نقصان نہ ہو، اسی لیے بیچتے وقت ایسا انداز اپنائے جس سے خریدنے والوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، یہاں تک کہ خریدار سودا واپس کرنا چاہے تو اسے واپس کر دے۔ ایک دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ خریدتے وقت قیمت اصل سے زیادہ دے اور بیچتے وقت قیمت کے مطالبے میں سودا زیادہ دے۔ اس کے علاوہ کسی سے اپنا حق لینا ہو تو اس کے مطالبے میں بھی سختی کی بجائے نرمی سے کام لیا جائے، ادب اور عزت کے دائرے سے آگے نہ جائے۔ غریب ہو تو اس کو مہلت دے یا پھر قرض معافی کر دیا جائے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کی بے چینیوں سے نجات دے تو اسے چاہیے کہ وہ تنگ دست کو مہلت دے یا اس سے قرض معافی کر دے۔ مسلم شریف۔ فائدہ: فل ینفس کے ایک معنی تو یہ ہے کہ قرض کی ادائیگی میں اور مہلت دے دے، یعنی مطالبے کو آگے کر دے۔ دوسرے معنی ہے اس کی تکلیف کو دور کر دے، اسی کے ساتھ اپنے پاس سے اسے اتنی رقم دے دے کہ جس سے وہ اپنا قرض ادا کر دے، یعنی ہمدردی والا رویہ قیامت کے دن انسان کو قیامت کی بے چینیوں سے بچائے گا، جہاں ہر شخص بے چین پریشان ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور اپنے ملازم سے کہا کرتا تھا، جب تو رقم کی وصولی کے لیے کسی تنگدست کے پاس جائے تو اس سے نرمی اور درگزر کا معاملہ کیا کر، شاید اللہ تعالیٰ ہم سے بھی درگزر سے کام لیں۔ تو جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملا یعنی مر گیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: درگزر کرنے کے مطلب میں اچھا مطالبہ اور مہلت یا قرض کی معافی تینوں صورتیں شامل ہیں۔ یہ واقعہ پہلی امتوں میں سے کسی شخص کا ہے، لیکن اس نے ایسا مثالی کردار پیش کیا جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پسند فرمایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی کرنی اور کتنی سے اسی بات کی تلقین اپنی امت کو فرمائی ہے، اور یہ عمل یقیناً اللہ کی رضامندی کا باعث ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا معاملہ فرمائیے۔ یا اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرمائیے۔ یا اللہ ظاہری اور باطنی تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ والسلام علیکم۔